انہاں نوں دنیا و آخرت دیاں خوشیاں دے دے، انہاں دیاں رزقاں وچ برکت دے دے، اولاداں وچ برکت دے دے۔ پوری پاکستانی قوم جس ویڈیو بیان کے انتظار میں تھی، آج آخر کار وہ ویڈیو بیان منظر عام پر آ ہی گیا۔ پوری قوم جاننا چاہتی تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنی زبانی یہ بتائیں کہ ان کے بیٹے کے ساتھ اصل میں یہ معاملہ کس طرح سے پیش آیا، اور کیا کسی نے ان کو گولی ماری ہے یا پھر ان کو گولی خود لگی ہے، آخر اس کے پیچھے اصلیت کیا ہے۔ کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بھائی اور بھتیجے کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا اور مولانا طارق جمیل صاحب کی جانب سے جو پہلا انیشل بیان آیا تھا اس میں تضاد پایا گیا تھا، تو آج پہلی بار مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کی موت پر تصدیق کر دی ہے اور سب کچھ سچ بتایا ہے کہ آخر یہ معاملہ کس طرح سے پیش آیا اور کس طرح سے وہ پسٹل لوڈ کر رہے تھے تو گولی چلی۔ آج ساری اصلیت ابھی ان کی زبانی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں، اللہ پاک کسی ماں یا باپ کو اپنے بیٹے کا دکھ نہ دکھائے۔ آج ماں اس قدر رو رہی ہے کہ آنسوؤں سے کپڑے بھی شرابور ہو گئے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو اپنے ہر بیان میں رسول پاک کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں، آج انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ وہ اللہ پاک کے اس فیصلے پر بھی راضی ہیں۔ مولانا صاحب اپنے بیٹے کے متعلق جب بھی بات کرتے ہیں تو ان سے اب بات نہیں ہوتی، بلکہ رو رو کر ان کا برا حال ہو جاتا ہے، اور ان کا برا حال یہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب اس قدر شدید صدمے میں ہیں، اور شاید یہ صدمہ قیامت کے دن کے صدمے سے بھی زیادہ ہے۔ وہ پاگل جس کا ذکر مولانا صاحب نے اپنے بیٹے عاصم جمیل کے جنازے پر بھی کیا کہ وہ میرے بیٹے کو میاں میاں کہہ کر پکارا کرتا تھا، اب وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پاگل شخص مولانا صاحب کے گھر پر بھی آیا تھا اور عاصم جمیل کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور جب اسے بتایا گیا کہ عاصم جمیل اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، تو وہ کس طرح سے سب کو مارنے لگے کہ نہیں تم سب جھوٹ بول رہے ہو، ابھی عاصم آ جائے گا۔ مولانا صاحب کے اس بیٹے پر آج شہر کی گلیاں بھی رو رہی ہیں۔ عاصم جمیل کی موت کے بعد آج وہ ننھے معصوم بچے جو بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے تھے، عاصم ان کو 3 وقت کا کھانا ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے، آج وہ اصل میں یتیم ہو گئے۔ مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کی یادگار ویڈیو شیئر کی جس میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جم کر رہے ہیں، اور یہ دل چیر دینے والی ویڈیو نے آج امت مسلمہ کو بھی رلا دیا کہ مولانا صاحب اپنے بیٹے سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ مولانا صاحب جہاں پر بھی جاتے ان کا یہ بیٹا ان کے ساتھ ہی جاتا۔ ابھی آپ کے ساتھ مولانا صاحب کا نیا بیان شیئر کرنے والے ہیں جس میں انہوں نے اس پاگل شخص کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رات 11 بجے وہ پاگل شخص عاصم جمیل کی قبر پر چلا گیا اور عاصم جمیل کو آوازیں دیتا رہا کہ اٹھو میرے ساتھ چلو۔ مولانا صاحب کے اللہ پر یقین اس قدر مضبوط ہے کہ انہوں نے نئے بیان میں یہ کہا کہ رسول پاک اور ان کے نواسوں کے ساتھ جو ہوا ہے میں وہ یاد کر کے اپنے بیٹے کا غم مٹا لیتا ہوں، کیونکہ ان کے سر پر جو غم آیا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب جس جگہ پر اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ کبھی اپنے گھر میں کسی کونے پر جاتے، کبھی دوسری سائڈ پر جاتے کہ شاید میرا بیٹا مجھے یہاں پر مل جائے۔ وہ میرے ساتھ یہاں پر ہوتا تھا، وہ میرے ساتھ یہاں پر بیٹھتا تھا، لیکن مولانا صاحب ڈھونڈ کر تھک گئے اور پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا بیٹا یہاں پر ہی میرے پاس آ جائے گا، لیکن کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سے پھر اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل کے بہت کلوز تھے، اور ماں اور باپ دونوں والا پیار مولانا صاحب نے ہی دیا تھا، کیونکہ عاصم جمیل ہر وقت اپنے بابا کے ساتھ ہی رہتے تھے اور مولانا صاحب کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دور تک نہیں ہونے دیتے تھے، اور اسی لیے مولانا صاحب نے بھی آج اپنے بیٹے کی خلقانی پر بھی بیان دیا اور کہا کہ میری ہمت میرا حوصلہ اب میرے ساتھ نہیں، کیونکہ میرا بچہ جو ہر بیان میں میرے سامنے بیٹھا ہوتا تھا، اب میں اسے کہاں پر ڈھونڈوں اور اب اس کا کیسے بیان کر دوں، کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور اب وہ کبھی بھی ہم سے دوبارہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک کسی باپ کو اپنے بچوں کا غم نہ دکھائے۔ عاصم جمیل کے انتقال کو ابھی 4 دن بھی مکمل نہ ہوئے کہ مولانا صاحب کی صحت پر آنے والے اثرات صاف دکھائی دینے لگے کہ مولانا صاحب اتنے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں کہ اب وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں پا رہے اور چلتے چلتے لڑکھڑا جاتے ہیں۔ عاصم جمیل کی بیوی میاں چنو کی امیر ترین فیملی سے بلونگ کرتی تھی، لیکن کچھ ذاتی معاملات کی وجہ سے یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی
اور طلاق ہو گئی۔ عاصم جمیل کے ساتھ 3 سال پہلے جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگے تھے اور پھر ادویات بھی اپنا اثر دکھانا چھوڑ چکی تھی، لیکن مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کا جدید طریقے سے علاج کروانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ انہوں دنیا و آخرت دیاں خوشیاں دے دے، انہوں دیاں رزقاں وچ برکت دے دے، اولاداں وچ برکت دے دے، ماں پیو وچ برکت دے دے، انہوں عزت دے، انہوں رزق دے۔ میرے علاقے تے اپنا رحم فرما، میرے علاقے دے تاجراں تے، زمینداراں تے، سیاستداناں تے، حکومتی افسران تے اپنا رحم فرما، غریباں تے، مرداں تے، عورتاں تے اپنا رحم فرما۔ یا اللہ تیرے غریباں دی خدمت واسطے ایک چھوٹی جئی خدمت دی شکل بنائی ہے MTJ فاؤنڈیشن۔ یا اللہ مردے دم تک میں نے توفیق دی۔ یا اللہ تینوں پتہ ہے میرے کول الفاظ کوئی نہیں ہے، میرے کول بس رونے کو میں شرم آتی ہے، تیرے اگوں ڈھائی بارہ نہیں۔ یا اللہ میں راضی ہوں، تیری تقدیر سے میں راضی ہوں، ان سب سے راضی ہو جا۔ میرے بھائی میرے بچے یوسف نو، علی نو، میرے بھتیجے عارفین نو، زین، میری بچیاں، میری بھتیجے۔ مولانا صاحب جب کینیڈا میں گئے اور وہاں پر مولانا صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اس وقت بھی عاصم جمیل کا کینیڈا میں علاج چل رہا تھا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے دنیا جہان کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن جو اللہ پاک کو منظور تھا ہونا وہی تھا۔ لیکن جوان بیٹے کی موت نے باپ کو اندر سے چور چور کر دیا۔ پاکستان میں کوئی بھی ایسی سیاسی یا مذہبی شخصیت نہیں ہوگی جنہوں نے مولانا صاحب کے بیٹے کی موت پر گہرے غم کا اظہار نہ کیا ہو، یہاں تک کہ اداکاروں کی بڑی تعداد بھی مولانا صاحب سے ملنے ان کے گھر پر آئی اور بیٹے کے اس غم میں ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ اللہ پاک نے مولانا طارق جمیل صاحب پر جو گہرا غم دیا ہے وہ اب پوری زندگی نہیں بھرے گا، لیکن اللہ پاک مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائیں اور مولانا صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔